ہم کمپلیٹ صوبہ ہوں گے انشاءاللہ۔ پروویژنل کا لفظ اس سے استعمال کیا جا رہا ہے، پروویژنل کا لفظ ہے، ہمیں کوئی عبوری آئین نہیں دیا جا رہا جب تک ٹل دا ڈسپوزل آف کشمیر ایشو ہمیں آئین پاکستان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، تو پچھلی گورنمنٹ نے پیسے کہاں لگائے وہ مجھے کہیں نہ الیکشن کمپین میں نظر آیا، نہ پوسٹ الیکشن میں نظر آیا، نہ اب مجھے کہیں وہ پیسے نظر آ رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے پہلے سال میں اتنی ADP دی ہو تو وہ آ کے میرے سامنے اپنی ADP دکھائیں۔ یہ ان کی نااہلی ہے، اپنے پروجیکٹ پہ تختی نہیں لگا کے گئے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ڈگری کالج محمد آباد میں تختی لگائی ہے، یہ ان کا پروجیکٹ تھا، محمد آباد ہاسپٹل کا پروجیکٹ تھا، وہ ان کا پروجیکٹ تھا، یہ پروجیکٹ ان کے تو نہیں تھے۔ محمد آباد کالج میں تختی لگائی ہے، میرا سوال ہے وہ کیوں لگائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ گلگت بلتستان میں جو بھی گورنمنٹ وفاق میں آتی ہے، جو بھی وفاق پرست جماعت ہوتی ہے، وہ گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنلی، ایڈمنسٹریٹولی اور جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے امپاور کرنے کے لیے بڑے اقدامات اٹھاتی ہے۔ 2009 میں دیکھتے ہیں اس دور کی گورنمنٹ نے بھی ایک امپاورمنٹ آرڈر دیا، پھر 2015 میں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی 2018 میں ایک آرڈر دیا، اور موجودہ حکومت جو پروونشل بھی ہے اور فیڈرل میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ریفارمز سوشل میڈیا میں بھی گردش کر رہے ہیں، ان کے پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بلیک اینڈ وائٹ میں منظر عام پہ تو نہیں آیا ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے جو وزیر قانون ہیں، مشیر قانون، اس کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے کہ یہ خود و خال کیا ہوں گے، لوگوں کے جو پرسیپشنس ہے، ان میں جو خدشات پائے جاتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا پھر بہتر ہونے جا رہا ہے۔ سہیل صاحب، تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے۔ بہت شکریہ۔ لوگ بڑے کنفیوز ہیں، کس طرح کا سٹیٹس آپ دینے جا رہے ہیں، کس طرح کی امپاورمنٹ گلگت بلتستان کو ملنے جا رہی ہے، کس طرح کی ریپرزنٹیشن جو پاور ہاؤس ہے ملک کا وہاں پہ ملنے جا رہی ہے گلگت بلتستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، GB+ کا شکریہ۔ آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ بہت پروفیشنل، آپ کا زبردست سیٹ اپ ہے۔ اور گلگت بلتستان کو جو آئینی ادارے میں شامل کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا جو وعدہ تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ وفا کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ دیگر صوبوں کے جو ہمارے جو ادارے ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو ہمارے ادر پروونسز ہیں، اسی طرح ہمیں بھی نمائندگی مل رہی ہے، اور ہم کمپلیٹ صوبہ ہوں گے انشاءاللہ۔ پروویژنل کا لفظ اس سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اصل میں پروویژنل کا لفظ ہے، ہمیں کوئی عبوری آئین نہیں دیا جا رہا، ہمیں جب تک ٹل دا ڈسپوزل آف کشمیر ایشو ہمیں آئین پاکستان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ باہر یہ پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں عبوری کوئی آئین دیا جا رہا ہے، جیسے پہلے 2009 کا آیا، 2018 کا آیا، تو ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 2009 پہلی CD تھی، پھر 2018 اس سے تھوڑا بہتر پیکیج تھا، تو اب جو ہم سب کی ہمارا مطالبہ تھا، یہ پیپلز پارٹی کا بھی منشور تھا، نون لیگ کا بھی منشور تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے، تو اب الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اس پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے، اور اس پر تقریباً کنسنسس ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب کچھ سیٹس کے حوالے سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس ملیں گی اور سینٹ میں، اور ہمارے جو جوڈیشری ہے اس حوالے سے بھی ہماری کافی حد تک ان سے بات چیت ہو چکی ہے۔ ہمارا جو چیف کورٹ ہے وہ ابھی ہائی کورٹ بننے جا رہا ہے، اور یہاں پر کچھ اور مطالبہ تھا، ہماری بار کی طرف سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کی رجسٹری دی جا رہی ہے، تو اس پہ بھی تقریباً ہماری جو ہے بات چیت فائنل مراحل میں داخل ہے، تو اس پہ تقریباً امید ہے کہ جلد اس پہ امینڈمنٹ کے لیے آئین میں ٹیبل کیا جائے گا یہ نیشنل اسمبلی میں۔ رائٹ۔ اچھا، اپنا شاہ صاحب، تو آپ کے پاس جو نا وزارت قانون کی وہ وزارت آپ کے پاس ہے، اس پیکیج کے بعد جو گلگت بلتستان کا کی جو قسمت ہے، مطلب یہ جو 2020 میں انتخابات ہوئے، یہ 2025 تک چلیں گے، یہ مینڈیٹ جو ہے نا 5 سال کے لیے رہے گا، یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جب انتخابات ہوں گے پھر تو اس حوالے سے جو امینڈمنٹ ہماری پروپوزڈ کی گئی ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے، یہ جو ہمارا بھی چل رہا ہے ٹینور، اس کے بارے میں بھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ 2023 میں فیڈرل کے ساتھ ہوگا، یا کیا پتہ نیشنل اسمبلی کے انتخابات 2023 میں ہوں اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات 2025 میں ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ یہ جو ہیں ہماری یہ جو ہم آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ ٹرانزیشن پلان کے تحت ہوں گی۔ ایک ٹرانزیشن پلان بھی ہوگا امینڈمنٹ کے بعد کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری جوڈیشری کس طرح
اور جو ہماری سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اس کو کس طرح رجسٹری میں کنورٹ کیا جائے گا، ان کے امپلائیز کو ہم کس طرح آگے کریں گے، اسی طرح ہماری جی بی کونسل کے ملازمین ہیں ان کو ہم کس طرح جی بی گورنمنٹ میں ان کو انڈکٹ کریں گے. تو یہ ٹرانزیشن پلان کا حصہ ہوں گے جو بھی چیزیں ہیں. ابھی تک اس حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا. ویسے ایکسپیکٹڈ کب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کی اپروول دے دی، اب اس نے ٹیبل ہونا اس بل نے پارلیمنٹ میں؟ ابھی تو یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس کا اپروول دیا ہے، تو ابھی بہت جلد ہمیں امید ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں یہ ٹیبل ہو جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ دیگر جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور جو بھی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں، وہ کیونکہ یہ سب کا منشور تھا تو ہم پوری امید ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے ہماری جو 70 سالہ محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کریں گے. اچھا، المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پریویس گورنمنٹ کا جس طرح آپ حوالہ دے رہے 2009 میں ایک نظام آیا، پھر وہ 18 میں بہتر آیا، اب جو ہے نا اس سے بھی بہتر آئے گا. مطلب گلگت بلتستان کی قوم مطمئن رہے انشاءاللہ، ان کے لیے بہتر کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جس بھی فورم پہ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی مکمل نمائندگی کرتے ہیں. جس انداز میں وہ نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، جس انداز میں ان کو نمائندگی کرنی چاہیے اس سے کہیں بڑھ کر وہ نمائندگی کریں. چلیں، یہ تو آیا گلگت بلتستان کا کانسٹیٹیوشنل فیٹ کے حوالے سے، مرجر کے حوالے سے. اب آتے ہیں، آپ لوگوں نے پہلی اے ڈی پی متعارف کرائی، دوست اے ڈی پی پہ بڑے ہی تاریخی بقولہ آپ لوگوں کے، اس پہ بڑی ہیو اینڈ ٹرائی اپوزیشن کی طرف سے آئی. آپ اپنے اس اے ڈی پی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے حلقے میں کتنی مطلب اے ڈی پی دینے میں کامیاب ہو گئے؟ جب پریویس گورنمنٹ کو آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ مطمئن ہیں یا وہ بازی لے کے گئے تھے؟ تو ورکس کی منسٹری بھی پریویس گورنمنٹ میں آپ کے حلقے میں نہیں، مجھے تو پچھلی گورنمنٹ میں اب میں جہاں بھی جاتا ہوں پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، تو پچھلی گورنمنٹ نے پیسے کہاں لگائے وہ مجھے کہیں نہ الیکشن کمپین میں نظر آیا، نہ پوسٹ الیکشن میں نظر آیا، نہ اب مجھے کہیں وہ پیسے نظر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ اب میں نے الیکشن کے دوران میں جہاں بھی گیا لوگوں نے اپنے مسائل مجھے بتائے تھے، تو اللہ نے ان سب کی تعاون سے مجھے کامیابی دی. وہ مسائل میرے پاس نوٹ تھے، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ میرے حلقے کا جو مسئلہ تھا وہ پینے کے پانی کا مسئلہ تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈی پی اٹھا کے، تو ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر سطح پہ میں نے پینے کے پانی کی فراہمی کو اپنے طور پہ ڈی پی میں ڈلوایا ہے. اب اس کی اسکیمز کے سروے جاری ہیں، تو الحمدللہ یہ اے ڈی پی تاریخی اے ڈی پی ہے. کوئی آ کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے پہلے سال میں اتنی اے ڈی پی دی ہو تو وہ آ کے میرے سامنے اپنی اے ڈی پی دکھائیں. میں بلکہ ان کو سلام پیش کروں گا کہ اتنی بڑی اے ڈی پی اگر انہوں نے پیش کی ہو سابقہ گورنمنٹ کو. رائٹ. بلکہ 5 سال میں اگر اتنی زیادہ اے ڈی پی انہوں نے دی ہے تو وہ بھی دکھا دیں گے. رائٹ. تو آپ کا حلقہ بہت بڑا وسیع حلقہ ہے. حرامش سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جگلوٹ گور تک. یہ شاٹوٹ حرامش سے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اینڈ جگلوٹ گور تک ہے. تعلیم کے مسائل، صحت کے مسائل وغیرہ. اور آپ کے جو ہے نا حلقے میں ایک ہی ہاسپٹل تھا، وہ خالی پڑا تھا 2، ابھی اس کو کورونا سینٹر ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ وہیں سسٹین کرے گا یا پھر جو ہے نا وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی دیں گے؟ ابھی یہ کووڈ کی سچویشن جو ٹھیک ہوتی جائے گی، میری تو کوشش یہ ہے کہ وہ جنرل ہاسپٹل ہو تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو. پورے حلقے میں ایک ہی ہاسپٹل ہے ہمارا. ابھی تو میں نے جتل میں 10 بیڈڈ ہاسپٹل ہمارا ہو گیا، اس کے سروے بھی چل رہا ہے. اور دوسرا جو الیکشن کے دوران ہماری پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ جلال آباد میں ایک ہاسپٹل دیا جائے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے، بہت جلد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. لیکن جو محمود آباد ہاسپٹل ہے اس پہ میری کوشش ہے کہ یہ اگر کووڈ کی سچویشن کنٹرول ہوتی ہے تو اس کو مزید ادھر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد بڑھا کے جنرل ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ سہولت میسر ہو سکے لوگوں کو. باقی کووڈ ہاسپٹل ہوگا تو اس میں ایک ہی مطلب بیماری ڈیل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں اندر جانے دیا نہیں جا رہا، پورا حلقہ پسماندہ ہے، پرائیویٹ کلینکس میں ہم جا نہیں سکتے. تو میری کوشش ہے کہ اس کو جنرل ہاسپٹل بنایا جائے. اچھا، نیکسٹ جو ہے نا سیشن کب ویسے ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے اپنے کیبنٹ کی طرف سے؟ جو ہے نا کوئی ایسی ریکوزیشن وغیرہ آپ لوگوں نے فارورڈ کی ہو؟ ابھی اس حوالے سے ہم نے پچھلے ویک ہماری کوشش تھی، لیکن سی ایم صاحب کو اچانک کسی میٹنگ کے حوالے سے اسلام آباد جانا پڑا. تو انشاءاللہ سی ایم صاحب کی جو ہی آمد ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسمبلی کا سیشن بلائیں اور ہماری بہت سی چیزیں ہم ہیں وہ ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. عوام کو سہولیات دیں گے، اسمبلی کے تھرو دیں، گورنمنٹ کے تھرو دیں. انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اچھا شاہ صاحب، تو کانسٹیٹیوشنل مرجر بھی ہوگا، پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی مل جائے گی، جتنے بھی آپ کے جو آئینی ادارے ہیں وہاں پہ بھی گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن ہوگی بقولہ آپ کے. ٹیکسز کا کیا ہوگا؟ گلگت بلتستان کو بہت سارے ٹیکسز ہیں، مطلب اس میں سبسڈی حاصل ہے، آئل ہے، آپ کا جو ہے نا گندم ہے، این سی پی گاڑیوں کو کیا مستقبل ہوگا، یا یہ بھی جو ہے نا جو آپ کے پرماننٹ صوبے ہیں
انہی کی طرح وہ لاگو ہوگا؟ انکم ٹیکس کا کیا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹرانزیشن پلان میں ڈسکس ہونی ہیں. تو ہماری تو پوری کوشش ہے، جیسے ابھی سوات میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنسیپی گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹیکس فری زون ہے، تو اسی طرح ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف اس حوالے سے دیا جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بھرپور ریلیز دے گی. سبسڈی کے حوالے سے علاقہ پسماندہ ہے، تو یہ باتیں پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھرپور انداز میں اٹھائی ہیں. تو اب یہ چیزیں ہیں، یہ ٹرانزیشن پلان کا حصہ ہوں گی کہ ٹیکس نافذ ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا ہونے جا رہا ہے. ٹیکسز کے حوالے سے بھی آپ گمراہ نہ ہوں. یہ ٹرانزیشن پلان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بہت بہترین چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اچھا شاہ صاحب، تو جو آپ کے حلقے کے پریویس ممبر تھے، منسٹر ورک بھی تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اسکیموں پہ آپ جا کے تختی لگاتے ہیں. کیوں تختی ان کو لگانا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تو کی ہے. یہ ان کی نااہلی ہے، اپنے پروجیکٹ پہ تختی نہیں لگا کے گئے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ڈگری کالج محمد آباد میں تختی لگائی ہے، یہ ان کا پروجیکٹ تھا. محمد آباد ہاسپٹل کا پروجیکٹ تھا، وہ ان کا پروجیکٹ تھا. یہ محکمانہ چیزیں جب بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں تو عوامی نمائندے اسی دوران میں جا کے ان کی انوگریشن کرتے ہیں. ان کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے وہ اس حلقے کے الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ ان کے تو نہیں تھے. بہرحال یہ ڈپارٹمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں. جو ابھی چمگر کا پروجیکٹ کا ذکر کیا ہوگا، مجھے یقین ہے انہوں نے کہ وہ میرا پروجیکٹ تھا. انہوں نے بھی انہوں نے آ کے محمد آباد کالج میں تختی لگائی ہے. میرا سوال ہے وہ کیوں لگائی ہے؟ رائٹ. اچھا شاہ صاحب، دوسرا آپ کے حلقے میں جو برج روڈ ہے وہاں پہ پاور جنریشن کافی ساری گلگت سٹی میں بھی جو ہے نا وہ مطلب لنک ہے. وہاں کے لوگوں نے احتجاج کر رکھا ہے کہ بھائی جو بجلی ہے وہاں سے باہر نہیں جانی چاہے. تو کیا ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی رہی؟ ان کا رائٹ ہے کہ سرپلس کیا کریں گے؟ ویسے کیا لوگوں نے اس حوالے سے میں نے محکمہ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی. ان کا بھی یہی کہنا کہ ہم سرپلس بجلی آگے کر رہے ہیں، لیکن آلریڈی اس ایریا میں بجلی کی ڈیفیشنسی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ایک مکمل بریف دیں کہ بجلی کتنی سرپلس ہے اور حلقے کی کتنی ضرورت ہے. اگر یہ سرپلس ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم روک کے ہم کہاں لے کے جائیں گے. تو یہ ابھی اس پہ میں نے ان کو کہا کہ ہمیں مکمل بریف کریں مجھے اور چیف منسٹر صاحب کو، کیونکہ اس سے پورا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیج بلاک رہا. ہم نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ روڈ کھولیں. تو اس پہ ڈپارٹمنٹ سے میری آج بات ہوئی ہے کہ سی ایم صاحب جب واپس آتے ہیں تو ان کو ہمیں مکمل بریف کریں گے اس کو. اچھا شاہ صاحب، آپ کے حلقے میں لوگوں کے بڑے ریزرویشنس ہیں کہ جو اوشکنداز جلال آباد جو روڈ ہے اس کی خستہ حالی پہ ہیں. تو منسٹری پھر پہلے مطلب سابقہ دور میں بھی جو ہے نا منسٹری رہی ہے، اس میں بھی جو ہے نا منسٹری اس حلقے میں ہے، تو اس کی خستہ حالی کو کب بہتر کرنے جا رہا ہے؟ اس کی خستہ حالی جو 2004 میں ایک بار یہ ری کارپیٹ ہوا تھا مرحوم شاہ صاحب کے دور میں، اس کے بعد 15 سال گزرے 2019-20 تک. لیکن اس روڈ پہ پتہ نہیں کہ کیا ان کی بدنیتی شامل تھی، اس روڈ کو بالکل نظر انداز کیا گیا. اس ایریا میں ایک تقریباً ہزاروں کی آبادی رہتی ہے. جلال آباد سے چھمگر سے بگروٹ اوشکنداز، یہ پورا ایریا اس سے سفر ہوتا ہے. تو یہ پچھلے نمائندے نے تو پتہ نہیں اس کی کیا بدنیتی تھی، بالکل ایریا کو نظر انداز کیا. لیکن الحمدللہ میں نے آتے ہی اس کو پروجیکٹ کو میں نے اٹھایا. سی ایم صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے پر مکمل تعاون کیا. اور یہ پروجیکٹ ابھی ایڈمنسٹریٹو اپروول آ چکا ہے. اس کا ایڈمن اپروول پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے اس کا آ چکا ہے. ورکس ڈپارٹمنٹ اس پہ ابھی سروے کر رہی ہے. 7 کلومیٹر اس میں 7.5 کلومیٹر اوشکنداز تو جلال آباد کا روڈ ہے اور 12 کلومیٹر بگروٹ نیل نار سے آگے تک، یہ تقریباً چراغ گاؤں ہے اس سے اینڈ تک جاتا ہے. تو اس پہ ابھی ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سے شروع کام ہو، اس میں ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہوتے ہیں. ابھی ایکسچینج نے کام شروع کروانا ہے، ایک ٹینڈر ہوگا، اس کا سمری جائے گی، نیوز پیپر میں ایڈ آئے گا. تو یہ ابھی ڈیو پروسیس پورا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد محکمے سے بھی میری بات ہوئی ہے تو بہت جلد اس کا ٹینڈر پروسیس پورا ہو کے یہ کام شروع ہو جائے گا. اور ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا پیغام گلگت بلتستان کی عوام کو کانسٹیٹیوشنل مرجر کے حوالے سے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ لوگ یہاں پر چورن بیچ رہے ہیں ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں. آپ نے جو نمائندے چنے ہیں وہ آپ کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں. جو مرجر ہونے جا رہا ہے یہ ہم سب کا جو مطالبہ تھا 70 سالہ وہ پورا ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا جو مطالبہ تھا صوبے کا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. ہمیں این ایف سی میں نمائندگی ملنے جا رہی ہے، سی سی آئی میں ملنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، ہائی کورٹ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے.
نیشنل اسمبلی میں نمائندگی مل رہی ہے، سینٹ میں مل رہی ہے. تو یہ سب ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف پورا کر رہی ہے. تو عوام کو شکر گزار ہونا چاہیے. مستقبل بہتر ہے گلگت بلتستان کا انشاءاللہ. سہیل صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے مشیر قانون گلگت بلتستان سید سہیل عباس شاہ. ان کے سامنے ہم نے کانسٹیٹیوشن مرجر کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے یہ بھی رکھا، اور اپنے حلقے کے حوالے سے جو مطلب پریویس جو کرنٹ جو ADP ہے اس میں کس طرح کی ترقی یا کس طرح کے ترقیاتی کام انہوں نے حلقہ 3 کے عوام کے لیے مختص کیے ہیں، ان پہ بھی ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی. آپ نے سنا ان کی گفتگو. ناظرین، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی معاشرے میں جتنے بھی سوشل ایولز ہوتے ہیں یا عوام کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے. اور وہی مسائل ہم حکام بالا کے پاس لے کے جائیں گے، وہ ایوانوں تک پہنچائیں گے تاکہ ان مسائل کی قبل از وقت داد رسی ہو سکے، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.